حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیرہ یعنی دست کا گوشت مرغوب تھا، اسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ گمان یہ ہے کہ یہودیوں نے زہر دیا تھا۔ میرے دوستو، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الزیرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا۔ زیرہ سے مراد بازو کا گوشت، دست کا گوشت بھی اس کو کہتے ہیں۔ وسم فی الزیرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پسندیدہ گوشت میں زہر دیا گیا، مراد وہی لحم الزیرہ ہے، یعنی دست کا گوشت، بازو کا گوشت۔ فَأَكَلَ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم لقمةً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ابھی ایک لقمہ لیا تھا جو نگلا بھی نہ تھا۔ ثم اخبرہ جبریل بأنہ مسموم فترکہ ولم یضرہ ذلک السم یعنی حینئذ، کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ گوشت زہر آلود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، اور اس وقت زہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اگرچہ بعد میں وفات تک مختلف اوقات میں اس کا اثر ظاہر ہوتا رہا۔ میرے دوستو، بعض روایات میں یوں آ رہا ہے فَأَخْبَرَهُ بِهِ الزِّرَاعُ، کہ خود اس زیرہ نے زہر آلود ہونا بتلایا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ مناوی نے بھی یہی تصریح کی ہے۔ تو علماء محدثین نے دونوں روایات میں تطبیق کی ہے کہ اولاً تو زیرہ نے خود آواز دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا اور یہ معجزہ تھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ثم نزل جبریل بتصدیقها بأنه مسموم فترکہ، پھر جبریل علیہ السلام اس کی تصدیق کے لیے آسمان سے اترے اور فرمایا کہ یہ زہر آلود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ یہ بات محقق ہے کہ زہر کا اثر ہر سال عود ہوتا تھا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوتی، بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حتیٰ مات بہ صلی اللہ علیہ وسلم لزیادۃ حصول سعادۃ الشہادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ شہادت سے اس زہر کے اثر کی وجہ سے فیض یاب ہوئے۔ جمع الوسائل میں یہ بات موجود ہے۔ میرے دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے مرتبہ نبوت اور شہادت دونوں کو جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں آپ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی تکلیف دینے سے محفوظ رکھیں گے، اس لیے کہ آیت مذکورہ غزوہ تبوک کے سال نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ خیبر میں اس سے پہلے وقوع پذیر ہو چکا تھا۔ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اب کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، جبکہ زہر دینے کا واقعہ اس سے پہلے ہو چکا۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں الفاظ ہیں ان الیہود سموہ، فتح خیبر کے موقع پر یہودی زعماء کے مشورہ سے ایک یہودی خاتون نے بکری کا ایک ذرا بھونا اور اس میں بہت زیادہ زہر قاتل ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لقمہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ گوشت نے معجزتاً از خود اطلاع دی کہ میرے اندر زہر بھر دیا گیا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام اترے اور فوراً تصدیق کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی منع کر دیا۔ تو اسی وجہ سے سموہ میں زہر دینے کی نسبت ایک خاتون کی بجائے تمام یہودیوں کی طرف کر دی گئی ہے، کیونکہ ان سب کے متفقہ فیصلے اور حکم سے یہودی عورت نے ایسا کیا۔ میرے دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ اس میں آپ نے زہر ملایا ہے، تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی اس میں زہر بھرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس پر کس چیز نے ابھارا؟ ما حملک علی ذلک؟ فقالت قلت ان کان نبیا لم یضرہ السم وإلا استرحنا منہ۔ اس خاتون نے کہا کہ ہمارا اس میں زہر ملانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو زہر آپ کو ضرر نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہوں گے
تو ہمیں آپ سے استراحت حاصل ہو جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا قصہ سنا، حقائق سے آگاہی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طیش میں آئے، نہ غصہ فرمایا، نہ ہی انتقام لیا، بلکہ فعفا عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يعاقبها لأنه كان لا ينتقم لنفسه، اس کو معاف کر دیا اور کوئی سزا نہیں دی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیتے۔ میرے دوستو، شیخ احمد عبد الجواد الدومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَقَدْ أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ فَتَرَكَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِإِسْلَامِهَا وَلِأَنَّهُ كَانَ لَا يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ، اور زینب بنت حارث اسلام لے آئیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام لانے کے سبب چھوڑ دیا، اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیتے، مگر بشر بن البراء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی اس زہر کے کھانے سے شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حارث کو ان کے حوالے کر دیا، ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ دفعها لورثته فقتلوها قودا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہید کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ اب اس میں بھی دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق انہوں نے قصاصاً اسے قتل کر دیا، بعض روایت میں تعزیراً آ رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قصاص لینے کے یہ معنی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس سے قصاص لو اور قتل کرو، چونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی اس لیے اولیاء مقتول نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو دیکھیے، اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ گوشت کا کلام کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ بے جان چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زہر بذات ہی کوئی مؤثر چیز نہیں ہے، مؤثر اس میں تاثیر رکھنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو زہر سے کسی کی موت ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو زہر سے کسی کی موت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ زہر سے قتل گویا کہ اصلیہ سے قتل ہے، جس پر شرعاً قصاص مرتب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو زہر دے کر مارا ہے تو اس کو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ زہر سے مارنا ایسا ہے جیسا کہ اصلیہ سے مارنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلائیں۔ میرے دوستو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، آپ کے ارشادات نبویہ ہیں، ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل اوفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن زہیر یعنی ابن محمد عن ابی اسحاق عن سعد بن عیاض عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الزراع قال وسم في الزراع وكان يرى أن اليهود سموه